بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سیریز ای کامرس کے حوالے سے ہم نے شروع کی ہے، جس میں کہ ہم ایک مکمل پلیٹ فارم آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ای کامرس کا ایک سمپلیفائڈ پلیٹ فارم تیار کر سکتے ہیں، اور اس کو نہ صرف خود استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کی سروسز ہم اور لوگوں کو بھی سیل کر سکتے ہیں۔ تو ای کامرس اور اس کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ ہم کسی دوسری ویڈیو پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس سیکشن میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ورڈ پریس کو کیسے اپنے سسٹم پر انسٹال کرنا ہے۔ ورڈ پریس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو ایک سرور کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرور پر ہی انسٹال کیا جاتا ہے اور سرور پر ہی ڈائریکٹلی اس کے اوپر سارا کام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا کہ پہلے اس کو آپ اپنے لوکل کمپیوٹر پر انسٹال کریں، چلائیں اور اس کے اوپر اس کو جو آپ کا پروڈکشن سرور ہے اس پر اپلوڈ کریں۔ وہ کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جو پریفرڈ اپروچ میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ اس کو ڈائریکٹ سرور کے اوپر ہی انسٹال کیا جائے۔ تو جب آپ ویب ہوسٹنگ لیتے ہیں کسی کمپنی سے، تو جیسے کہ یہ میرے پاس ہے micro.pk، میرا اپنا ڈومین نیم ہے اور یہ سرور ہے جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوسٹ ہو رہا ہے اور یہ سائٹ ہماری چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک کنٹرول پینل ملتا ہے جس کو کہ عام طور پر لوگ سی پینل کہتے ہیں۔ کنٹرول پینل ایک بیک گراؤنڈ ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سرور کی تمام سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ اسی کنٹرول پینل میں آپ کو یہ فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ ورڈ پریس کو 1 کلک کے ساتھ جسٹ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو اس کو ورڈ پریس کو اس کی سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کنٹرول پینل کے ساتھ ہمارے پاس یہ فیسلٹی بلٹ ان موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ ہم ایک ٹیچنگ اور ٹریننگ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہمارا سارا سلسلہ جو ہماری مین سائٹ جو ہماری یہ چل رہی ہے micro.pk، جو کہ بیسیکلی ایک ای کامرس کا ہمارا سٹور ہے الیکٹرانکس اینڈ ہابیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے اور لہٰذا ہم اس کو اس سارے سسٹم سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے عام طور پر لوگ ایک الگ سے فولڈر بنا کے اس میں سارا کام کر لیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اس پہ ایک سب ڈومین بنا کر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں کنٹرول پینل میں ڈومینز میں گئے اور یہ ہمارے پاس مین ڈومین ہے، اور یہاں پر کریٹ نیو ڈومین سے ہم نے یہاں پہ webshop.micro.pk کے نام سے ایک سب ڈومین کریٹ کر لیا۔ تو یہ ایک الگ فولڈر ہوگا ہمارے سسٹم کے اوپر اور اس کا نام بھی پورا اسی طرح سے ہوگا webshop.micro.pk، اور اس کے اوپر ہم نے جو ہمارے پاس سیکیور سرٹیفکیٹ ہے HTTPS والا، ہم نے وہ اس کے اوپر انیبل کر لیا، کیونکہ ای کامرس کے سٹورز کے اوپر، ای کامرس کی سائٹس کے اوپر جہاں پر آپ نے کریڈٹ کارڈ یا اس طرح کی فائنینشیل انفارمیشن لوگوں سے لینی ہوتی ہے یا پرسنل انفارمیشن لینی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو درمیان کے سرورز ہیں جہاں سے روٹنگ ہو کے یہ انفارمیشن جاتی آتی ہے، وہاں پر کوئی شخص اس کو ٹیپ نہ کر لے، اس کو ہیک نہ کر لے، تو وہ سیکیور جو یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ انکرپٹڈ ڈیٹا آپ کا موو کرتا ہے۔ سو آپ نے اس کو آن کر لیا، سو لہٰذا آپ ہمارے پاس سرور کا نام ہوگا webshop.micro.pk۔ اب ہم دوبارہ اپنے کنٹرول پینل پہ جاتے ہیں اور کنٹرول پینل پہ جا کے ہم اپنے یہ ورڈ پریس کی اسکرپٹس جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں اور بھی بہت ساری اسکرپٹس پاسبل ہیں جو یہ آپ کو کنٹرول پینل ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ سو ہم نے یہاں ورڈ پریس پہ کلک کیا اور یہاں ورڈ پریس کا یہ انسٹالیشن کا سیکشن آ گیا۔ یہاں نیچے یہ آلریڈی آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر 2 انسٹانسز اس کے ورڈ پریس کے انسٹالڈ ہے، ایک micro.pk کے اوپر اور ایک wp.micro.pk جو کہ ایک علیحدہ سے ہماری سائٹ ہے۔ سو ہم اب اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ تو جب ہم انسٹال کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر اپنا
لوکیشن چوز کریں گے اور ہم یہاں پہ کہیں گے webshop.micro.pk اور یہاں پر آپ کے پاس جو پروٹوکول ہے خالی HTTP کو یوز کرنا ہے, HTTPS کو یوز کرنا ہے, یا HTTPS://www بھی پہلے آپ نے لگایا, تو ہم صرف HTTPS کو یوز کریں گے. یہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ آگے سب فولڈر WP کے نام سے ہم اس کو سب فولڈر نہیں بنانا چاہتے اور ہم اس کو روٹ ڈائریکٹری میں یعنی webshop.micro.pk میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر اس کا ورژن نمبر آ جاتا ہے. اس میں ہم نے جو لیٹسٹ ورژن ہے 6.3.1 ہم اسی کو انسٹال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے جو بھی آپ کی سائٹ ہے اس کا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں ورڈپریس کی سائٹ کا وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں. ہم اس کا نام ویب شاپ ہی رکھ دیتے ہیں. یہ سائٹ کے نام آپ بعد میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے سائٹ کی ڈسکرپشن, تو یہ بھی آپ کوئی بھی یوزفل نیم, کوئی اچھا سا نام, اچھی سی ڈسکرپشن جو آپ کی سائٹ کے فنکشن کو ڈسکرائب کرے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. یہ آپ لیٹر آن جا کے اپنے پروگرام سسٹم میں بھی جا کے تبدیل کر سکتے ہیں, جو کہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. میں یہاں پہ اسی لیے اس کو تبدیل نہیں کر رہا. پھر آپ یہ بتائیں گے یہاں پر کہ آپ کے جو ورڈپریس کی سائٹ ہوگی اس کو مینیج کرنے والا بندہ کون ہوگا. تو اس کا نام بائی ڈیفالٹ ایڈمن ہے. آپ کوشش کریں کہ اس کا نام کو تبدیل کر دیں, کیونکہ یہ نام ایڈمن جو ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ورڈپریس بائی ڈیفالٹ نام ایڈمن رکھتا ہے. اور بہت ساری دنیا کی سائٹس جو کہ ورڈپریس میں بنی ہوئی ہیں تو لوگ اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ شاید کافی حد تک کامیاب بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ بھی نام ایڈمن کی بجائے کوئی اور نام رکھ لیں, لیکن میں ابھی آسانی کے لیے اس کو ایڈمن نہیں رہنے دیتا ہوں. سملرلی پاسورڈ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکس پاسورڈ ہو جس کو کہ ہیک کرنا ڈیفیکلٹ ہو, لیکن اس وقت میں اس میں ایک ریلیٹیولی سمپل پاسورڈ اس میں رکھ دیتا ہوں. اور اس نے اس کو کہا کہ یہ 100 میں سے 41 نمبر اس کو اس نے دیے, یہ کمپلیکسٹی کے, اس کو آپ اور کمپلیکس کر دیں, مثلا اس میں ساتھ ڈالر کا سائن ڈال دیں گے تو یہ اس کی کمپلیکسٹی اور بہتر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پر آپ وہ ای میل ایڈریس دیں گے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹر کا ای میل ایڈریس ہوگا. عام طور پر یہ ای میل ایڈریس آپ نے جو آپ کا ڈومین ہوتا ہے اس ڈومین کے نام کے ساتھ ہی کوئی ایڈمن یا انفو یا اس قسم کا ایڈریس ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ یہ لے رہا ہے کہ جو آپ کی سائٹ کا نام ہے webshop.micro.pk اور اس کے ساتھ ایڈمن کا ای میل ایڈریس ہے. تو گو کہ ہم نے اس وقت وہ کریٹ نہیں کیا تو اس لیے میں اس کو فی الحال اگنور کر دیتا ہوں, اور یہ میں اپنا پرسنل ای میل ایڈریس aamireqbalqureshi@yahoo.com اس کو یوز کر لیتا ہوں. مطلب پریفریبل یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنے پرسنل ایڈریس کی بجائے اپنا ایک کوئی بزنس ایڈریس جو ہے اس کو یوز کریں, تاکہ آپ کی پرسنل کمیونیکیشن اور بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ سیپریٹ رہے. اس کے بعد لینگویج ڈیفینیٹلی ہم نے انگلش کو ہی یوز کیا, اور اس کے علاوہ یہ کچھ اور پلگنز ہیں جو کہ ورڈپریس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے انسٹال کر دوں, تو ہم کوئی بھی پلگن پہلے سے انسٹال نہیں کرنا چاہتے. ہم سب چیزیں اپنی مرضی کے مطابق خود سے کریں گے. اور یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کرنے کو کہہ دیا. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا, ہارڈلی 5 یا 10 سیکنڈ, اور اس کے بعد یہ آپ کا ورڈپریس آپ کے سسٹم پر انسٹال ہو جائے گا. یہ ہمارا ورڈپریس انسٹال ہو گیا, اور اس نے کنگریچولیشنس کا میسیج دے دیا, اور اس نے بتا دیا کہ آپ کا ورڈپریس ہیز بین سکسیزفلی انسٹالڈ ایٹ https://webshop.micro.pk, اور آپ کا جو ایڈمنسٹریٹر کا ایڈریس ہوگا وہ https://webshop.micro.pk/wp-admin. یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے wp-admin کے نام سے, اور وہاں آپ جا کے جو اس کو ہم کہتے ہیں بیک اینڈ, جہاں سے آپ اپنی ساری سیٹنگز کریں گے ورڈپریس کی, اور یہ وہ ایڈریس ہے جو لوگ جس کو دیکھیں گے یا جس کو ایکسیس کریں گے. تو یہاں تک بات ہوگی مکمل. اب ہمیں اس کی کنٹرول پینل کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اپنی سائٹ کو جا کے دیکھتے ہیں https://webshop.micro.pk,
تو یہ ہمارے پاس ورڈ پریس کی ایک ڈیفالٹ جو اس نے بنائی ہے وہ سائٹ وہ آ گئی، اور یہ اس کا پیج آ گیا۔ یہ اس نے آپ دکھا دیا کہ ایک سیمپل پیج کو وہ یہاں پہ ڈسپلے کر رہا ہے، اور یہ ایک ہیلو ورلڈ کے نام سے ایک آرٹیکل اس میں لکھا ہوا ہے سیمپل، اور یہاں نیچے آپ دیکھ لیں کہ پراؤڈلی پاورڈ بائی ورڈ پریس اس نے لکھا ہوا ہے، اور یہ ویب شاپ اس نے بتا دیا کہ ہمارا اس کا نام ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے اوپر جو ٹیب ہے اس میں یہ ویب شاپ کا نام آ رہا ہے، اور یہ ساتھ جو بھی ہم نے اس کا وہ ڈسکرپشن دی تھی وہ ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم بعد میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بائی ڈیفالٹ سیٹنگز آ گئیں، اور اب اگر ہم ایڈمنسٹریٹر کے اس میں جانا چاہتے ہیں /wp-admin، تو یہ اب ہم سے ہمارا یوزر نیم پوچھے گا، اور یہاں پر ہم نے ایڈمن کو پاسورڈ بتا دیا، اور یہ پاسورڈ میں نے غلط لکھ دیا۔ سو یہ ہمارے پاس جو کنٹرول پینل کا جو ڈیش بورڈ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کا ڈیش بورڈ ہے۔ سو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ اب ہمارے پاس آ گیا۔ یہاں سے اگر آپ اپنی سائٹ کو وزٹ کرنا چاہیں تو یہ ویب شاپ پر لکھا ہوا ہے آپ کی سائٹ کا نام۔ یہ بات جو ہے یہ صرف اس وقت نظر آئے گی جس وقت آپ ایز این ایڈمنسٹریٹر لاگ ان ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ویب شاپ پہ گئے، اور یہ وزٹ سائٹ، اور اگر ہم یہاں کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی سائٹ کا پیج جو ہے وہ دکھا دے گا، اور یہاں سے آپ واپس ڈیش بورڈ میں جانا چاہیں گے تو دوبارہ یہاں پہ جائیں گے تو یہ ڈیش بورڈ پہ واپس چل جائے گا۔ تو میں ذاتی طور پر اس کو پسند ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں کنٹرول پریس کر کے اور پھر اس کو کلک کروں گا تو یہ ایک نئے ٹیب میں کھل جائے گی۔ سو جو میری سائٹ ہے جس کو لوگ دیکھ سکیں گے وہ یہاں پہ کھلی ہوئی ہوگی، جو کہ فرنٹ اینڈ ہے، اور جو آپ کا بیک اینڈ کے اوپر جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پہ کھلی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح سے مجھے دونوں طرف جو ہے سوئچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ میں بار بار اس میں سے ادھر جاؤں اور وہاں بار بار وہاں سے واپس ڈیش بورڈ پہ آئیں۔ اب یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں، اور یہ ہمارا ڈیش بورڈ کے اوپر ہمارا ایڈمنسٹریٹر کے لیے جو مینیو ہے وہ ہے۔ اور اب ہم اس کو تھوڑا سا کلین اپ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے تھوڑی سی زیادہ بہتر فارم میں پرفارم کرے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس میں سیٹنگز میں جائیں گے، اور سیٹنگز میں ہے پرمالنکس۔ پرمالنکس کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی سیمپل پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا نام کیسے لکھا ہوا آ رہا ہے webshop.micro.pk/sample page، اور کیونکہ یہ ڈیٹا بیس سے آ رہا ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو پرما لنکس ہیں یہ آپ کو یہاں پہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ کس طریقے سے آئے گا۔ تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا نام مثال کے طور پر یہ ایسے آ سکتا ہے پلین میں کیا ہوگا کہ آپ کی سائٹ کا نام /p=123 یہ ایک کوڈ ہوگا جو کہ بتائے گا کہ ہم کیا انفارمیشن ڈیٹا بیس میں سے لانا چاہتے ہیں، اور یا ہم اس کی جگہ پہ یہاں پہ micro.pk پہ آ کے اس کے بعد آپ کا ڈے اینڈ نیم یہ پوری ڈیٹ جو ہے یہ 15/9/2023 اور اس کے بعد یہ آپ کی سیمپل پوسٹ کرنا، یا آپ صرف منتھ کا نام رکھنا چاہتے ہیں اس میں سے 15 نکل گیا، یا آپ کوئی نومیرک لگانا چاہتے ہیں، یا آپ صرف پوسٹ کا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں کہ ویب سائٹ کا نام / آپ کی جو بھی پوسٹ ہوگی یا جو بھی انفارمیشن آپ لانا چاہتے ہیں اس کو جو نام دیا ہے وہ نام دیجیے۔ تو سب سے زیادہ پریفریبل یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک یوزر فرینڈلی نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نام کے جو سٹائل ہے اس کو آپ کا گوگل اور دوسرے سرچ انجنس جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ اس کو پیج کو گوگل کے اوپر انڈیکس کرنا اس کے لیے زیادہ آپٹیمائز یا پیلیٹیبل ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ تو گو کہ اس میں سے کسی ممانعت نہیں ہے، آپ کوئی بھی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو پریفریبل ہے وہ یہ کہ آپ پوسٹ نیم والی سیٹنگ رکھیں۔
اور یہ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے کہہ دیا سیو چینجز. اس کے بعد سیٹنگز میں ایک جنرل ٹیب ہے. جنرل ٹیب پہ ہم جائیں گے تو یہاں پر وہی آپ کا ویب شاپ، اور یہاں پر ہم اس کا لیٹ سے کہ جو شاپ ہے اس کا نام ہم تبدیل کر دیتے ہیں مائی پرسنل اسٹور، یا ہم بعد میں کوئی بھی اور اچھا سا ایک نام دیکھ لیں گے اور ہم اس کو چینج کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پر آپ کے ویب سائٹ کا ایڈریس یہ چینج نہیں کرنا ہم نے. اور اس کے بعد یہ آپ ایڈمنسٹریٹر کا ای میل ایڈریس ہے، یہ کیونکہ ہم نے اس وقت مینشن کیا تھا جب ہم نے یہ انسٹال کیا تھا، تو اس کو تبدیل کرنا یہ آرام سے آپ کو تبدیل نہیں کرنے دے گا. جب تک کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے تو یہ پہلے اس ای میل ایڈریس کے اوپر ایک ای میل بھیجے گا اور وہاں سے کنفرمیشن دے گا کہ آپ واقعی ایڈمنسٹریٹر ہی اس کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اور تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. ممبرشپ اینی ون کین رجسٹر، یہ فیچر اس وقت یوز ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایز اے ممبرس اس کے اوپر آنا چاہیں. مثلا ہم بہت سے ایسے اگر ایک بلاگ بنا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف میں آرٹیکلز لکھوں بلکہ میں اور لوگوں کو بھی اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ بھی میری سائٹ پر آئیں اور آ کے آرٹیکلز لکھ سکیں. تو اس کے لیے ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. ای کامرس پہ بھی ہم اس کو الاؤ کریں گے، لیکن اس کو ہم بعد میں الاؤ کریں گے. باقی یہ ساری ڈیٹ اینڈ ٹائم کی فارمیٹ کی سیٹنگ ہے، اس میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ سے ہم نے میرے خیال تبدیلی تو کوئی نہیں کی ہے، ہم نے یہ تبدیلی اس کو سیو کر لیتے ہیں. باقی یہ رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ ڈسکشن، ان سب چیزوں کو ہم جیسے جیسے ان کا موقع آتا جائے گا ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. تو یہاں تک ہم اپنی بات کو اب ختم کرتے ہیں. ایک یہاں پہ بھی ہم تھوڑی سی سیٹنگ دیکھ لیں کہ یہ جو مین پیج آپ کا ڈیش بورڈ کا آ رہا ہے اس پہ یہ بہت ساری اپنی انفارمیشن دے رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ ویلکم ٹو ورڈ پریس اور سائٹ کا ہیلتھ، کوئک ڈرافٹ، یہ ٹھیک ہے، اچھے شارٹ کٹس ہیں. جس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے جو کامن کرنے والے کام ہیں جو کامن اسٹیٹس ہوتا ہے وہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر ہم اس کو کلین اپ کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ کلین اپ کچھ نہیں لکھا ہوا. ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آپ اسکرین آپشنس میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے ہیلتھ اسٹیٹس آ رہا ہے، یہ ٹک ہوا ہے، اس کو ہم نے کیا یہ اسٹیٹس ختم ہو گیا. ایٹ اے گلانس، یہ ایٹ اے گلانس والا آ رہا ہے جس میں کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس وقت ایک پوسٹ ہے، ایک پیج ہے، ایک کمنٹ ہے، فلاں تھیم جو ہے وہ انسٹال ہوئی ہے. تو ہم اس کی بھی انفارمیشن ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس کو بھی بند کر دیتے ہیں. سملرلی ایکٹیویٹی کو بھی بند کر دیتے ہیں، کوئک ڈرافٹ کو بند کر دیتے ہیں، ورڈ پریس کی نیوز کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو بھی مینیمائز کر دیتے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس ایک کلین سیٹ اپ آ رہا ہے جس میں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس وہ ساری سیٹنگس ہوں گی جس کو کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس ویڈیو کو اب ہم یہاں روکتے ہیں، اور ہم نے ورڈ پریس انسٹال کر لیا. آپ دیکھیں کہ ہمیں پیج کے اوپر جانا ہے. کہ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کنٹرول پینل میں آئیں گے تو وزٹ سائٹ کے اوپر کنٹرول پریس کر کے اور یہاں پہ جائیں گے تو یہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو جیسے مرضی نیویگیٹ کریں. اور یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹر کا ڈیش بورڈ ہے. اور جب یہاں سے آپ ایگزٹ کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. اچھا، ایک اور بات یہاں دیکھیں، آپ میری تصویر بھی آ رہی ہے ساتھ اور یہ ایڈمن کا نام بھی آ رہا ہے. گو کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ یوزرز میں جائیں گے تو یہ ایک یوزر جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے. اور کیونکہ میں نے اس کو ای میل ایڈریس اپنا دیا تھا، اس لیے ای میل ایڈریس ان کی ایک ورڈ پریس کا ایک اپنا سسٹم ہے جہاں پر اس کی تصویریں رکھتا ہے. یہ وہاں سے تصویر اس کو لے کے آ جاتا ہے. وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ میں کسی اور سٹیج کے اوپر جب ہم ورڈ پریس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ جائیں تو یہاں سے آپ اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں. یہ جو تھیم ہے جو اس وقت یہ بلیک کلر کا آ رہا ہے، آپ کو یہ تھیم پسند ہے آپ یہ والی سیٹنگ کر لیں. آپ کو یہ والی پسند ہے آپ یہ جسٹ فار اپنے لیے مجھے ڈیفالٹ ہی پسند ہے. اور اسی طرح سے آپ یہاں پر اپنا نام اپنا پورا دینا چاہیں آپ یہاں پہ عامر اقبال نام دے دیں، اور ڈسپلے نیم پبلکلی ایز آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ مجھے جہاں پہ بھی ڈسپلے کرنا ہو وہاں پہ بجائے ایڈمن ڈسپلے کرنے کے میرا نام ڈسپلے کیا جائے.
اور یہاں آپ اگر آپ چاہیں تو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں بتا دیں، کیونکہ جب ہم بلاگز یا اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ڈسپلے ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے اگر آپ پاسورڈ آپ کا ہیک ہو گیا یہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نیو پاسورڈ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس کو اپڈیٹ پروفائل کر دیتے ہیں، اور لیٹس ہوپ انشاءاللہ پھر اب ہم آگے چلیں گے اور ہم اس کو ای کامرس کے پلیٹ فارم کی طرف لے کے چلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس سارے کورس کو کوشش کریں گے کہ ایز سمپل ایز پاسبل ہم رکھیں اور ایز کوڈ لیس ایز پاسبل رکھیں، کہ آپ کو کسی قسم کا کوڈ یا ایسی چیز اس میں نہ لکھنی پڑے، تاکہ جو ایسے لوگ جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ پروگرامنگ یا اس کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے، وہ بھی اپنی ایک ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے ای کامرس کی سائٹ نہ صرف اپنے لیے بنا سکیں بلکہ اس کو بنا کے سیل بھی کر سکیں، اور ملک کی بھی خدمت کریں اور اپنی بھی انکم کا سورس بہتر کر لیں۔ اللہ حافظ۔